بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فضیلت اور خاص طور پر رمضان کی تیاری، کیونکہ رمضان کا ایک بابرکت مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا روٹین، کیا تیاری ہوتی تھی، اور آپ کا قرآن میں کیا حوالے، فضائل کے حوالے سے ہمیں جو ہے حوالہ جات ملتے ہیں۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، مذہبی اسکالر ہیں اور سرپرست اعلیٰ منہاج القرآن وومن لیگ ملتان ہیں۔ اور بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ اور پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت قرآن میں ان کی شان کیسے بیان کی گئی ہے، کن کن موقعوں پہ کیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کن کن موقعوں پر تو سوال ہی نہیں بنتا نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ ہمیں حضور کی سیرت بتائیں، تو فرمانے لیکن قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھ لو، پورا ہی رسول اللہ کی سیرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خود رب قدیر نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو خود دونوں جہان کی، سارے عالمین سارے جہان نا، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجی۔ اب رب نے خود ہی ایک ہستی کو اتنا اپ گریڈ کر دیا کہ وہ رحمت ہے۔ اب رحمت، رحیم، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کرم کی طرف لے کر جاتی ہیں، جو آپ کو سافٹنس کی طرف لے کر جاتی ہیں، نیکی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ کس کس طرح رحمت ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہیں سے سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی موقع ایسا، یعنی ہم اپنے لیے، ہمارے لیے کیسے رحمت ہے، اور قرآن کہہ بھی رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کی وجہ سے رب نے ہمیں معراج کا موقع دیا، ورنہ کسی امت کو یہ نہیں نصیب ہوا تھا بے شک کہ آپ کو الصلاۃ معراج المومن کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور آپ کو ڈیلی 5 ٹائمز جھک رہے ہیں، آپ زمین پر پہنچ رہے ہیں، عرش پر تعلق وہاں جڑ رہا ہے، نماز پھر جنت کی کنجی، اور پھر بڑی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ لیکن رب سے ملاقات کا ذریعہ ایک ہی ملا، وہ حضور کی رحمت ہے کہ ہمیں، اور پھر اس سے بڑی رحمت یہ کہ رب نے تو 50 دین دی، پھر حضور علیہ السلام کو سفارش کہہ دیں کہ بار بار جانا آنا، تو رب نے فرمایا کہ اجر 50 کا دوں گا جب بھی پڑھیں، لیکن عمل بے شک 5 ٹائم کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کی رحمت کی وجہ سے مجھے اور آپ کو نصیب ہو، انہی کی رحمت کی وجہ سے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو، کہ جس میں آپ عبادت کرتے ہیں، اور اس کے درجات، درجات، پھر وہ سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اسی رمضان میں جو قدر کی رات ملتی ہے، اس پہ انشاءاللہ بعد میں بھی بات ہوگی، لیکن وہ بھی حضور کی دعا کی وجہ سے ملی ہے۔ تو حضور رحمت کہاں کہاں پر ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب کل قیامت کا دن ہوگا، یہاں تو دنیا میں تو آسانیاں دے ہی دی نا، قیامت کا دن ہوگا تو حضور سجدے میں سر رکھیں گے، فرماتے میں تب تک رکھوں گا جب تک میرا رب کہہ نہیں دے گا کہ سر اٹھائیے، راسہ ہوئے نبی اپنا سر اٹھا لیجئے، بیکاز کہ ہم نے آپ کی دعا سن لی۔ اور حضور کہتے ہیں کہ میں کہتا رہوں گا جب تک رب کہے گا نہیں نا کہ ربی حبلی امتی، میں یہ دعا کرتا رہوں گا جب تک میرا رب کہے گا نہیں، میں سر سجدے میں رکھوں گا۔ میری امت پریشان ہو رہی ہوگی کیونکہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، تو میں حوض کوثر پہ خود کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ قیامت کے دن کی رحمت، دنیاوی رحمتوں میں دیکھیں کہ بڑا ایزی ہوتا ہے۔ آپ خود ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ جب سائنس کی کوئی ٹرم پڑھتے ہیں، کیمسٹری میں، بایو میں، فزکس میں، اگر اس کا پریکٹیکل کروا دیا جائے نا تو اسٹوڈنٹ بڑا ایزی ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ آپ بچے کو کوئی چیز سکھانے لگے، ایون کہ وہ کوئی شیف ہی بنانے لگے، تو جب تک آپ اس کے سامنے نہیں کچھ کرتے، وہ جب بڑا ہیزیٹیٹ ہوتا ہے اکیلا کرتے ہوئے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جنہیں اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن میں کہ حضور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی کو ہم نے ان کے لیے اسوہ حسنہ بنا دی، رول ماڈل بنا دی۔ اب حضور کو ہر چیز بیئر کرنی ہے، سید الانبیاء بھی ہیں، اب اپنے اوپر بیئر بھی کر رہے ہیں، غربت کو بھی، تکلیفوں کو بھی، تبلیغ میں آنے والی رکاوٹوں کو بھی، یہاں تک کہ وہ طائف کا واقعہ کون نہیں جانتا، بالکل، اور وہاں پہ رحمت دیکھ لیں کہ وہ پتھر مار رہے ہیں، حضور کے پیچھے دیکھیں کوئی بھی انسان بیئر نہیں کر سکتا کہ ہم آپ کی بھلائی کے لیے ہیں اور آپ ہمیں پتھر مار رہے ہیں، ہم آپ کو اچھی بات بتا رہے ہیں، آپ ہمارے پیچھے گالیاں نکال رہے ہیں، اور اللہ حکم بھیج رہا ہے کہ جبریل جائیے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں، یہ طائف کی بستی ہے نا، پہاڑوں کو جوڑ دیں، لیکن میرے نبی سے پوچھ لے رہا ہے کیونکہ وہ رحمت للعالمین۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے تو حضور کے الفاظ دیکھیے
کیونکہ بیئر بھی کیا, اس سے مجھے اور آپ کے لیے تو رحمت یہ مل گئی نا کہ ہمارے نبی بیئر کر سکتے ہیں تو ہم بھی تبلیغ میں بیئر کریں گے. اور ان پر رحمت دیکھیے ایٹ اے ٹائم فرمایا کہ نہیں معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی اگلی نسلیں جو ہیں وہ سدھر جائیں گی, ان کو سمجھ آ جائے. یہ نہیں مان لاتے وہ لے آئیں. تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے چلے جائیں نا, فرام ویری فرسٹ ڈے ٹو لاسٹ ڈے اس دنیا کے اندر, جی آپ کا ہر دن رحمت, اور کسی نہ کسی کو بھلا دے رہا ہے, کسی نہ کسی کے لیے بھلائی کا کام کر. تو اللہ نے بہت بڑا ٹائٹل عطا کیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. اب ان کی رحمت کے لیے حضور خود فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے واللہ یوتی, اللہ دے گا, وانا قاسم. اب لائف میں آپ کو کبھی بھی کچھ تقسیم کچھ بھی ملے گا نا, اب مجھے رحمت چاہیے, کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں چاہیے. جی تو حضور فرماتے ہیں وہ تقسیم میں کروں گا. سبحان اللہ. یہ رحمت, اب اس پہ بڑی لمبی ڈیٹیلز ہیں کہ مطلب جانور پر کیا ہے. کسی بھی زندگی کے کسی بھی پہلو میں, کسی معاملے میں دیکھیں تو آپ کو رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے. ان کے عمل سے, ان کے کردار سے, ان کی سنت سے, ان کے جو معاملات ہیں وہاں سے آپ کو رحمت رحم. سنت, ابھی آپ نے لفظ کہا نا, سنت حضور نے فرمایا جو میری ایک سنت کو اپنی لائف میں ہی چلے آگے تک تو اس کے پاس پاسبلٹی نہیں نا, زندہ رکھے گا. جیسے وہ مرے گا نا اس وقت اس کو 2 شہیدوں کے برابر اجر مل جانا. سبحان اللہ. اب یہ آپ دیکھ رہے, میں تو بارڈر پہ لڑنے بھی نہیں گئی, مجھے کوئی گولی نہیں لگی, کوئی میرے اوپر خوشی بھی نہیں ہوا, لیکن میری ڈیتھ میرے بیڈ پہ ہو رہی ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے رحمت یہ ہوگی. آپ حلال کمانے نکلے ہیں, حضور فرماتے ہیں آپ کو اجر رحمت دے رہے ہیں نا, کہ آپ حلال کی طرف توجہ دے رہے ہیں نا, تو اب آپ کو بھی شہید کا درجہ عطا کر دے, بے شک نہ جائیں جہاد کرنے. سبحان اللہ. تو رحمت حضور کی اولاد کی پرورش میں, رحمت حضور کی کافروں کو موٹیویٹ کرنے میں, ان کو مسلمان کرنے میں, مسلمانوں کو تقوی گین کرنے میں. آپ حضور کی رحمت پہ جب ڈسکشن کرتے ہیں, سمجھتے ہیں سائیکالوجیکلی بھی, اور ایز اے اسکالر جب میں قرآن حدیث سے اس کو پڑھتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ٹوٹل لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمیں اللہ کی رحمت کو گین کرنے کا راستہ ہی دکھا رہی ہے. اور اگر اس راستے پر نہیں چلتے تو پھر ہم اللہ کی رحمت بھی گین نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اچھا, یہیں پہ اگر بات کی جائے, رمضان کا جو ہے وہ بابرکت مہینہ جاری ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی تیاری کیا ہوتی تھی شروع میں, رمضان سے پہلے اور پھر پہلے عشرے میں کیا مطلب معمولات ہوتے تھے؟ کیونکہ بطور مسلمان ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں اور خاص طور پر روزوں میں اس پیٹرن کو, اس معمولات زندگی کو فالو کرنے کی کوشش کریں, یا ان پر ایٹ لیسٹ تھوڑا سا چلنے کی, یا اس کو تھوڑا سا ٹچ کرنے کی ضرورت, کوشش کرنے کی کوشش ہوتی ہے مسلمانوں میں. تو کیا معمولات ہوتے تھے, کیسے تیاری کی جاتی تھی حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان مبارک کی تیاری ہی کا عالم آپ یہ دیکھیں گے. ہماری تھنکنگ کیا ہوتی ہے کہ سحری افطاری یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, عید آنی ہے, اس سحری کیسے بنے گی, وہ ہماری تیاری ہمارے لیول کی ہے نا, ہم اپنی سوچ لیں. آقا علیہ السلام کی تیاری کا عالم یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے. سبحان اللہ. جیسے ہم نے ایگزام دینا ہوتا ہے نا, اینول ایگزام آنا ہے, تو پہلے سے ٹیسٹنگ راؤنڈ شروع ہو جاتے ہیں. اگر کوئی کمی, وہ سید الانبیاء ہیں, وہ غلطی نہیں کر سکتے تھے, بٹ امت کو سکھانے کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے وہ رجب سے روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے. اب حضور کو جو دیکھتا وہ بھی روزے رکھنا شروع کر دیتا. یہاں تک کہ عائشہ فرماتے ہیں ہمیں تو یہ لگا تھا کوئی دن وہ آئے گا کہ اللہ ہم پر 3 مہینے کے روزے فرض کر دے گا, بیکاز کہ سنت رسول یہی ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی تیاری کا عالم یہ تھا کہ سب کو کیونکہ کفار کے بیچ میں رہ رہے تھے, منافقین کے بیچ میں رہ رہے تھے, تو رجب سے آقا علیہ السلام روزے رکھنا شروع کر دیتے. اور پھر جب جیسے رمضان مبارک شروع ہوتا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی زیادہ اختیار کرتے, یعنی خلوت نشینی جس کو ہم کہتے ہیں, کہ پھر وہ لوگوں میں اٹھنا, حالانکہ سید الانبیاء ہیں, لیکن خلوت نشینی اختیار کرنا, کہ جس کو ہم کہتے ہیں سیلف میڈیٹیشن, کہ آپ اپنا تصفیہ کرتے ہیں. تو ضرورت نہیں, آقا علیہ السلام کی ہستی کو ضرورت نہیں ہے, مطلب ہمیں سکھانے کے لیے. اس کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ 2 مرتبہ رمضان کے اندر دورہ قرآن کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب دورہ قرآن کیا ہوتا ہے, حضور آیت پڑھتے, جبرائیل سنتے, جبرائیل پڑھتے, حضور اس کو ایک دوسرے کو سنانا, جسے ہمارے یہاں تراویح میں کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان معمولات میں, اور پھر روزے میں لوگوں کی غربا کی اور ایسے لوگوں کی بارے میں پتہ کرتے تھے, اور صحابہ کو پھر موٹیویشن دیتے تھے کہ اپنی زکوٰۃ کلیکٹ کریں, پہلے ہی رمضان سے پہلے ہی اکثر کلیکشن کروا دی جاتی تھی, اور پھر غریب علاقوں تک پہنچا کر
تاکہ ان کو سحر افطار میں جب تنگی نہیں ہوگی نا، لوگ جی ہاں۔ روزہ رکھنا آسان سمجھیں گے، سبحان اللہ، ورنہ وہ لیفٹ کر جائیں گے۔ سبحان اللہ، اور ادھر جب تیار ہو جاتا کوئی، اب آپ پڑھ سکتے ہیں غزوہ بدر کو، 17 رمضان کو روزہ رکھ کے جہاد بھی کیا جا رہا ہے۔ سبحان تو اللہ، یہ تیاری کرنے میں اندر سے ایک تیاری ہوتی ہے ظاہری، جی ایک ہے باطن سے، آپ اندر سے تیار ہو چکے ہوتے، جی، تو جو اندر سے تیار ہو کے باہر نکلتا ہے نا وہ جاندار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، ایک بڑا وسیع موضوع ہے یہ، اس کے اوپر تو بات کرتے چلے جائیں، ٹائم ختم ہو جائے، دن رات کا پتہ نہ چلے، اتنا وسیع اور بڑا موضوع ہے۔ اس کے اوپر ہم دوبارہ بھی گفتگو کریں گے اور پروفیسر ہما صاحبہ سے اس کے اوپر ان کی رائے لیں گے اور روشنی ڈالیں گے کہ اس پر اور کیا فضیلتیں ہیں صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔